السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل اصلاح اعمال میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اگر کسی کا بار بار ذکر فرمایا تو وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، لیکن افسوس کہ آج ہماری غالب اکثریت تو نماز ہی سے دور ہے، اور باقی جو پڑھتے ہیں ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ کبھی ہماری قرات میں کوئی کمی آتی ہے تو کبھی رکوع اور سجود ہم سے ادا کرنا نہیں آتے، اور تو اور ہمیں پاکی حاصل کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ اگر ہماری یہ تمام غلطیاں ہم دور نہیں کریں گے تو ہماری نماز درست کیسے ہوگی؟ اور جس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی تو وہ اپنے خدا کو کیسے راضی کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، اپنے روزے، نماز، ضروری مسائل سیکھو، لیکن افسوس کہ ہم دنیا کی ترقی اور اس کی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اپنے رب سے اور اپنی حقیقی زندگی سے دور ہیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھیں گے، اور اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام طرح کے ضروری مسائل سیکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اس سے پہلے جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم نماز کا صحیح طریقہ سے ہم نے سب سے پہلے وضو کا صحیح طریقہ سیکھا ہے، لہٰذا آج ہم وضو کے فرض اور سنتیں سیکھیں گے۔ تو آئیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے ہم وضو کی فرائض اور سنتیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، یعنی اس طرح سے چہرہ دھونا کہ چہرے کی لمبائی میں پیشانی جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں، جس کے جہاں سے بھی بال اگتے ہوں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک دھوئے، اور چوڑائی میں اس طرح دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ایک مرتبہ دھو لینا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے دھوئے کہ ہمارے کانوں کے آس پاس کا جو رواں ہوتا ہے پورا بھیگ جائے۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ایک ایک بال بھی خشک نہ رہے بلکہ اچھے طریقے سے بھیگ جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے تھوڑا سا پانی ہم ہاتھ میں لیں اور ہاتھوں پر اپنے چپڑ لیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر چپڑ لیں گے تو پانی تمام روئیں پر بھی ہمارے پہنچ جائے گا آسانی سے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے سر کے چوتھائی بالوں پر مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ لہٰذا اگر ان 4 فرضوں میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو ناظرین وضو نہ ہوگا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ دھونے سے کیا مراد ہے؟ دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے دھوئیں ہر عضو کو کہ پانی تمام عضو پر پہنچ جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ہاتھوں میں لیں اور اگر ہمیں ہاتھ دھونا ہے تو پورے ہاتھ پر چپڑ لیں، اور اگر منہ دھونا ہے تو ہلکا سا لے کر کے ہم پورے چہرے پر چپڑ لیں گے، تو پانی آسانی سے ہمارے چہرے پر اور ہمارے ہر عضو پر جہاں بھی ہمیں پہنچانا ہے وہاں پر پہنچ جائے گا، اور اسی طرح سے ہمیں پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے، ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو ہمارا وضو حاصل نہیں ہوگا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا دھیان رکھنا ہے کہ ہر فرض کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں اور پے در پہ اپنے وضو بناتے رہیں۔ تو آئیے اب وضو کی سنتیں سیکھتے ہیں۔ وضو کی سنتیں 13 سنتیں ہیں۔ آئیے ہم پے در پہ 13 سنتیں سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یاد رکھنے کی بھی
نمبر 1 سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے نیت کی یعنی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم پاکی حاصل کرنے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہی ہوں، تیری عبادت پر طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح سے ہم نیت کر لیں گے، نیت کا ثواب بھی بندے کو ملتا ہے۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور اگر وضو سے قبل یعنی کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا تو جب تک انسان باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پہنچو یعنی کہ گٹوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا، اور نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، اور نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیا جائے کیونکہ پانی حلق میں پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 ہاتھ دھونا، اور نمبر 9 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پیروں کا دھونا کیا تھا؟ وضو میں فرض ہے، پیروں کا ٹخنوں تک پیروں کا دھونا فرض ہے، اور اگر پیروں کو ہم نے اسی طرح سے دھو لیا کہ ہم نے پانی بہا لیا اور ہاتھوں سے صاف کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا، ہمارا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم انگلیوں کا خلال بھی کر لیں، اور جب بندہ انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو اس کا سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور اس سے اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ نہ صرف ہم پیروں کو دھوئیں بلکہ پیروں کی انگلیوں کا اچھے طریقے سے خلال بھی کریں تاکہ ہمارے سنت بھی ادا ہو جائے فرض کے ساتھ ساتھ۔ نمبر 10 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا اوپر کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن اگر ہم پورے سر کا مسح کریں گے تو یہ سنت ہو جائے گا، سنت طریقہ بھی ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہیں تو فرض پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مزید ثواب کے لیے اگر ہم پورے سر کا مسح کریں تو ہمیں سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ اس طرح سے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لے، اور اگر اتنی تاخیر کرے گا کہ پہلا والا عضو سوکھ گیا تو اسی طرح اس سے وضو نہیں ہوگا، لہٰذا پے در پہ یعنی کہ لگاتار اپنے عضو کو دھوتا رہے۔ نمبر 13 یہی ہے کہ پے در پہ اپنے عضو کو دھوتا رہے اور ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لے۔ تو آئیے ہم نے آج وضو کے فرض اور وضو کی سنتیں سیکھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو غور کرتے ہوئے اپنے جب بھی وضو بنائیں گے ہم اس پر نگاہ رکھیں گے اور ہم اسی طرح سے وضو بنائیں گے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم وضو کے مکروہات اور وضو کے مستحبات سیکھیں گے۔ تو سبھی سے گزارش ہے کہ سبھی ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم اور بھی ضروری مسائل سیکھنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہمارے چینل اصلاح اعمال پر ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطی ہو اسے معاف فرما دیجیے گا آپ سبھی لوگ، اور ہمیں اپنی دعائے خیر میں